اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ آج حضور علیہ السلام کی ولادت کا مبارک مہینہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ حضور کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العزت کی ذات بابرکات جس نے ہمیں اشرف المخلوقات دوڑتا ہوا انسان بنایا، بے حد و بے شمار لامحدود درود و سلام جناب احمد مجتبیٰ حبیب کبریا، بے قصروں کے آقا، بیواؤں کے والی، یتیموں کے مأویٰ، غریبوں کے ملجا، بے سہاروں کے سہارا، حضور رحمت عالم نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ ناز میں، جن کے ذریعے سے، ان کے وسیلے جلیلہ سے اللہ تعالی نے ہمیں سب کو عطا فرمایا، خصوصاً بالخصوص دولت ایمان سے نوازا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہم نے صدق کے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور کل بروز قیامت مالک الملک اسی ایمان پہ ہمیں زندہ فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم و رحمت سے، والدین کی دعائے شفقت و مہربانی سے اور آپ احباب کے تعاون سے آج یکم ربیع الاول شریف بمطابق 28 ستمبر 2022 کو اللہ رب العزت کے کروڑ ہا کروڑ احسان و توفیق سے محمد عمران بھائی کے گھر میں محفل میلاد سجی ہے۔ عمران بھائی سے آج سے سال پہلے مشاورت ہوئی تھی، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال میں نے دعوت دی کہ آپ گھر پہ کوئی محفل وغیرہ کا اہتمام ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب جگہ کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، ہم تو گھر والے اپنے بڑی مشکل سے گھر کے اندر آتے ہیں تو باہر والے آگے سے سیکھتے جائیں گے، یہ انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا حضرت آپ انشاءاللہ کوشش کریں، ہمت باندھیں، پھر دیکھیں کہ رب کی کیسی مدد ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ہم یہاں جتنے اکٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو 40 تو کہیں بھی نہیں رہے، 40 کے قریب ہم لوگ جہاں جمع ہیں، اور کچھ تو موبائل بھی نکالنی ہے، تو 40 سے اگر آپ اوپر جائیں تو یہ تقریباً 50 کے قریب ہم بنتے ہیں، اور اللہ کے احسان سے جہاں 10-15 آدمی بڑی مشکل سے آتے تھے، ہم 50 وہاں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اور کیوں اکٹھے ہوئے ہیں جی؟ کس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جی؟ کسی لیڈر، سیاسی جلسہ، کوئی جناب دعوت، کوئی مہم نہیں ہے، بس ایک ہی چیز دل کے اندر سمائی ہوئی ہے کہ اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر دل سے کریں گے بھی، اور حضور کا ذکر خیر دل کے ساتھ سنیں گے بھی۔ حضور علیہ السلام کی شان سننے کے لیے ہم اکٹھے ہیں کہ محافل کی قبولیت پیسے کے ساتھ نہیں ہے، محافل کی قبولیت تعداد کے ساتھ نہیں ہے، محافل کی قبولیت عوام کے ساتھ نہیں ہے، محافل کی قبولیت شان و شوکت، لائٹنگ، جھنڈیاں اور ان کے ساتھ نہیں ہے۔ محافل کی قبولیت کے لیے انسان کا اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہوگا
وہ آدمی جھونپڑی میں بھی بیٹھا ہے تب بھی اس کی محفل قبول ہے، اخلاص ہوگا۔ وہ آدمی محل کے اندر بیٹھا ہے تب بھی محفل قبول ہے، اخلاص ہوگا۔ سڑک پہ حضور کا میلاد بنا ڈالے تب بھی قبول ہے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہوگا، وہ محل میں بھی بیٹھ جائے، دیگوں کی دیگیں چڑھا دے، اس کی دیگیں وہ لوگوں کا پیٹ تو بھر سکتی ہیں، لیکن محفل میلاد کی قبولیت کی سند نہیں ہے، اس لیے کہ اس آدمی کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط عبادت کے اندر جو رکھی گئی ہے وہ اخلاص رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا جی؟ اخلاص رکھا گیا۔ اب آئے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کو یہ بیان کرتا چلوں کہ محفل میلاد یہ حضور کا ذکر بھی ہے اور رب تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ ذرا زور نہ بولو، ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر دراصل رب کا ذکر ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتی ہے۔ یہ جو محفل ہے جہاں بھی اللہ کا ذکر، محفل میں خاص رسول اللہ کا ذکر، اور جس رسول اللہ کی محفل کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ رب تعالیٰ کے محبوب کریم لگتے ہیں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ ہر محفل حضور کا ذکر ہے اور ہر ذکر یہ رب کائنات کا ذکر ہے، تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہم اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پھر وہ کیسا مسلمان ہوگا جس کے دل کو سکون نہ ملے؟ بات اگر پھول کی چڑ جائے، بات کس کی؟ پھولوں کی چڑے، اور بلبل یہ سوچتی رہے کہ لکھا کہاں ہے، یہ کہاں سے آپ نے دیکھا، کہاں تلاش کیا، بات شمع کی چل رہی ہو، پروانے کو دلیل کی ضرورت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر بات آمینہ کے لاکھ کی ہو رہی ہو، امتی کو دلیلوں کا ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر دلیلوں کا اپنے حبیب کا ذکر کر ڈالتا ہے۔ دلیلیں نہیں ڈھونڈتا، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں، یہ حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں، یہ جناب کہاں آپ نے پڑھا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے میرے حبیب کا ذکر کر دو۔ کیوں کہ حضور کا ذکر ایسی کستوری ہے جو چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبو پھیلتی ہے۔ حضور کا ذکر ایسا ہے، اللہ کبیرہ۔ حضور علیہ السلام کا ذکر چاہے وہ نثری صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو، یعنی اشعار کی صورت میں ہو، ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کا ذکر بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اور ہماری یہ جو محافل ہیں ان کے اندر ہم نے خاص عنوان رکھے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے اس محفل کا وہ ہے اہل عرب اور ولادت مصطفیٰ، یعنی جو اہل عرب تھے ان کا طریقہ کار حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر حضور علیہ السلام نے انہیں راہ ہدایت کیسے دکھائی اور صراط مستقیم پہ کیسے چلایا۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن پاک کا 6واں پارہ، اس کی سورہ مائدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر حضور علیہ السلام کے دین کی بات فرمائی ہے۔ ذرا توجہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو شوق ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت اور اتمام کر دیا، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں رب نے پسند فرما دیا۔ یہ قرآن پاک کا بالکل عام فہم ترجمہ ہے، بالکل سادہ سا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اسی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ میں کہتا ہوں جناب میں فلاں کا دوست ہوں تو مجھے یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ مسلمانوں ذرا اپنی قسمت پہ غور کرو، رب تعالیٰ نے کسی عام آدمی کا ذکر نہیں کیا، مسلمانوں کا ذکر کیا۔ فرمایا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہاں حضور کی امت کا ذکر بھی فرمایا۔ تمہارے لیے تمہارا دین، واہ، دین بھی ہمارا مکمل بھی ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر فرمائے میں نے دین کو مکمل کر دیا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بڑی آسان کسی بات ہے اور سمجھی جا سکتی ہے۔ جب رب فرمائے
میں نے مکمل کر دیا ہم مان لیتے، لیکن رب تعالیٰ نے یہاں اپنا ذکر بھی کیا، حضور کی امت کا ذکر بھی کیا۔ اپنی بڑے پتے کی بات، رب نے فرمایا اکملتو، میں نے مکمل کیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ رب نے اپنا ذکر ایک دفعہ کیا، حضور کی امت کا ذکر دو دفعہ فرمایا۔ اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے کہ کم کیا جاتا ہے؟ زیادہ کیا۔ کسی بول رہا ہوں کیسے؟ زیادہ کیا جاتا ہے۔ رب نے اس ایک آیت کے اندر ایک دفعہ نہیں، میرے حضور کی امت کا کئی دفعہ اہتمام فرمایا۔ فرمایا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اگلا لفظ سمجھیے گا، وَأَتْمَمْتُ، اور اہتمام کر دیا، پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت۔ نعمت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ نعمت ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور جس پہ پوری ہو رہی ہے وہ حضور کی امت ہے۔ میں حضور کی امت پہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ پچھلے جملے میں ہم نے سنا رب نے پہلے اپنا ذکر کیا، دو دفعہ امت مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اس جملے کے اندر رب نے پہلے اپنا ذکر کیا، بعد میں بھی اپنا ذکر کیا، درمیان میں امت مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اور جو درمیان میں آتا ہے وہ ہر قسم کے یوں سمجھنے فساد سے، ہر قسم کی کمزوری سے بچ جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے حساب ہوتے ہیں، ایک طرف سے والدہ حفاظت کرنے والی، ایک طرف سے والد حفاظت کرنے والا۔ بغیر مثال کے اس بات کو سمجھے کہ رب نے اپنے حبیب کی جب امت کا تذکرہ کرنا چاہا تو پہلے بھی اپنا ذکر کیا، بعد میں بھی اپنا ذکر کیا۔ فرمایا کائنات میں کوئی بھی آ جائے تمہیں جھکا نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے ذکر کے دائیں بھی میرا ذکر کھڑا ہے، تمہارے ذکر کے بائیں بھی میرا ذکر کھڑا ہے۔ سبحان اللہ! حکمت کی رب نے ایسے شان بیان فرمائی۔ آگے وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہو گیا، لکم، پھر تمہارے لیے۔ کیا چیز پسند کی؟ ہمارے والدین جاتے ہیں بازار میں، کوئی چیز پسند کر لی ہو وہ کر کے لے آتے ہیں، بچے کو پسند آئے یا نہ آئے وہ آگے سے لوٹا بھی دیتا ہے، دو چار سنا بھی دیتا ہے۔ آج کل کی بات کر رہا ہوں نا، لیکن رب نے پسند کی ہے، مسلمانوں کے لیے پسند کی، اور جب رب پسند کر دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو رب کی پسند کو جھٹلا دیتا ہے۔ گویا پتہ چلا اگر مسلمان رہنا ہے تو رب کی پسند کو اپنی پسند بنانا پڑے گا۔ اگر رب کی پسند تمہاری پسند بن گئی تو پھر ایسا ہوگا جو تمہاری پسند ہوگی رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک چیز کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس میں سر فہرست کون شامل ہے؟ سب سے پہلے یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ آیت اپنی حبیب کی ذات پہ نازل کی، حضور علیہ السلام کے اوپر نازل ہو رہی ہے، لیکن یہاں صرف حضور کی ذات مراد نہیں ہے، حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی مراد ہے، اور صحابہ کے بعد حضور کی قیامت تک آنے والی ساری امت بھی مراد ہے۔ سبحان اللہ! کیونکہ فرمایا اکملت لکم دینکم، یہاں جو لفظ کم استعمال ہوا ہے یہ جمع کی ضمیر ہے۔ جب کئی لوگوں کا ذکر کرنا ہو تو تب کم کہا جاتا ہے، جب ایک کا ذکر کرنا ہو تو پھر کاف کا سہارا لیا جاتا ہے۔ انکا، بے شک تیرا، رب کا، تمہارا رب، تیرا رب، ایک کا ذکر کیا، لیکن جب کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے پھر رب کم کہا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہے، یہ پہلے دن سے مکمل ہے، تو کیا اس سے پہلے جو دن تھے وہ مکمل نہیں تھے؟ وہ کریں نا، حضور سے پہلے کتنے انبیاء تشریف لائے؟ 1,24,000 کم ہو گئے، کئی انبیاء تشریف لائے جتنے رب تعالیٰ نے بھیجے۔ جناب موسیٰ کا دین بھی تھا، حضرت عیسیٰ کا دین بھی تھا، ابراہیم کا دین بھی تھا، جناب اسماعیل کا دین بھی تھا، حضرت داؤد اور سلیمان کا دین بھی تھا، کئی نبیوں کے دین آئے۔ کیا وہ مکمل نہیں تھے؟ تو میں وہ بھی مکمل تھے، لیکن وہ اپنے زمانوں کے تک مکمل تھے، اپنے وقتوں تک مکمل تھے، اپنے دور تک مکمل تھے۔ وہ ایسے تھے کہ ان کا وقت مقرر، ان کا دور مقرر، ان کا زمانہ مقرر، وہ اس میں مکمل تھے۔ لیکن حبیب جو تجھے دین دے رہا ہوں، اے امت مصطفیٰ جو تمہاری طرف دین آ رہا ہے، یہ ایسا دین ہے جو آج بھی مکمل ہے، قیامت تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت!
والسلام کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور یاد فرمائیں کہ اس آیت کے اندر اور کون کون شامل ہے۔ پہلی شریعتیں آئیں وہ منسوخ کر دی گئی، پہلے احکام آئے وہ منسوخ کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اب قیامت تک جو احکام چلیں گے وہ بھی احکام محمدی ہوں گے، اور جو شریعت چلے گی وہ صرف اور صرف شریعت محمدی چلے گی۔ حضور کے علاوہ کسی کی شریعت نہیں چلے گی، حضور کے علاوہ کسی کے احکام نہیں چلیں گے، کیونکہ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل فرما دیا۔ اللہ کبیرہ۔ اب آئیں پارہ نمبر 22 سورہ سبا، آیت نمبر ہے 28۔ رب اعلان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، کیا بنا کر؟ ڈر سناتا بنا کر، فرمایا خوشخبری دیتا بنا کر، ساری کائنات والوں کو۔ للناس یہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ ان کے اندر کون کون مراد ہے؟ حضور علیہ السلام لوگوں کے لیے رسالت کا پیغام لے گئے۔ حضرت موسیٰ بھی نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، جناب عیسیٰ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ ان کی رسالتیں اپنے اپنے وقت تک تھیں، لیکن اگر قیامت تک کسی نبی کی رسالت رہے گی، نبوت رہے گی، مطلب یہ کہ جس کی قیامت تک شریعت رہے گی، وہ ایک ہی ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی قیامت تک اللہ تعالیٰ شریعت کو باقی رکھے گا۔ فرمایا میں نے تمام جہان والوں کے لیے اپنے حبیب کو رحمت بھی بنا کے بھیجا، اور حضور کی رسالت کو بھی بالکل عام فرما دیا۔ ایک ہوتا ہے بھیجنا، ایک ہوتا ہے آنا، اس میں بھی فرق ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ آنا یہ ہے کوئی آدمی کہیں سے بھی کیسے بھی آ جائے، اس کے قول کا، اس کے فعل کا، اس کی بات کا، اس کے کام کا کوئی آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن جس کو بھیجا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ضرور ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، فرمایا بھیجنا اور ہے، آنا اور ہے۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی باہر کے ملک جاتا ہے سیر وغیرہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کئی معاملات ہو سکتے ہیں، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا، لیکن اگر حکومت کا سفیر کہیں جا رہا ہو تو اس کی ذمہ داری پھر کس کے اوپر ہوتی ہے؟ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ حکومت کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ یہ حکومت کا سفیر جا رہا ہے۔ عام آدمی کے لیے پروٹوکول نہیں ہے، اس کے لیے پروٹوکول بھی ہوگا۔ عام آدمی کی حفاظت نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ گویا رب فرمانا یہ چاہ رہا ہے محبوب میں نے تمہیں لوگوں کی طرف بھیجا، رسالت تمہاری عام ہے، لوگوں کو ڈر بھی سناؤ گے، خوشخبری بھی سناؤ گے، لیکن یاد رکھو عام لوگوں کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا، نہ محمد تیرا رب خود تیرا ذمہ دار ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری حفاظت بھی میں کروں گا، چاہے تیری ذات کی حفاظت ہو، چاہے تیری صفات کی حفاظت ہو، ہر لحاظ سے آپ کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیں ذرا انبیاء کرام کی شان کو بھی دیکھیں۔ اگر انبیاء کو بھی شان ملی ہے تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر بھیجا ہے، غور کیجیے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، آگے فرمایا الا مگر بھیجا ہے۔ یا اللہ یہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ یا یہ فرما دے میں نے نہیں بھیجا، یا یہ فرما دے میں نے بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں میرے دونوں جملے ٹھیک ہے، مالک پہلا کیسے ٹھیک ہے، دوسرا کیسے ٹھیک ہے؟ فرمایا میں نے اپنے حبیب کو نہیں بھیجا، کیسے؟ جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا ویسے نہیں بھیجا، جیسے عیسیٰ کو بھیجا تھا ویسے نہیں بھیجا، جیسے ابراہیم کو بھیجا تھا ویسے نہیں بھیجا، اس لیے کہ ان کو میں نے حضور علیہ السلام کا امتی بنا دیا، اپنے حبیب کو ان کا امام بنا کے۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات ہے، سارے انبیاء اکرام علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے دیجئے عام نبی جتنے گزرے ہیں وہ اپنے وقتوں کے لیے امام تو ہیں لیکن مقتدی نہیں۔ میرے نبی کی شان یہ ہے جتنے بھی انبیاء رب نے بھیجے وہ میرے حضور کے امتیوں میں بھی شامل ہے، میرے حضور کے مقتدیوں میں بھی شامل ہے۔ وہ میرے حضور کی رسالت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، میرے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے حضور کے مقتدی بھی بن چکے ہیں۔ جب ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھیں نا تو پھر ذہن میں یہ ہوتا ہے جناب آج میں نے داتا صاحب کے جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے،
اگر ہم عام لوگوں کو امام سمجھ کے انہیں امام بنا کے پیچھے نمازیں پڑھ کے فخر کریں تو ہم جناب بھولے نہیں سماتے. ذرا غور فرمائیں جن کی امامت امام الانبیاء نے فرمائی ہوگی, جن کی امامت حضور نے فرمائی ہوگی, ان کو رب نے کیسی شان اور کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا. اللہ کا کبیرہ. اہل عرب کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اہل عرب کون ہیں, ان کے عقائد کیسے تھے اور وہ کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب میں آ کے بستے ہیں اور آپ کے بعد پھر آپ کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل بیت اللہ شریف کے متولی بنتے ہیں, اور ان کے بعد پھر آپ کے بیٹے حضرت نابغ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت اللہ شریف کے متولی بنتے ہیں. پھر قبیلہ جرہم وہاں پہ آباد ہو جاتا ہے. اس وقت میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عمر بن لحی. کیا نام تھا؟ عمر میم کے ساتھ, عمر بن لحی. یہ اس وقت کا شرک کرنے والا آدمی تھا, اور اس نے شرک کی ابتدا مکہ کے اندر اس انداز میں کی, عرب کے اندر, کہ اس کو نا بیماری لاحق ہو گئی. جب اس کو بیماری لاحق ہوئی, اس کو پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلے, اس کو کسی نے کہا کہ تم شام میں چلے جاؤ, وہاں ایک چشمہ ہے, اس کا نام ہے چشمہ بلقا. کیا نام ہے؟ چشمہ بلقا. بلقا چشمے سے جا کے تم نہاؤ تو وہاں سے ٹھیک ہو جاؤ گے. جب یہ وہاں پہنچا, اس نے جا کے وہاں چشمے سے نہانا شروع کیا اور اللہ نے شفا بھی عطا فرما دی. جب ٹھیک ہو گیا, وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اس نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بت ہیں, ہم ان کو پوچھتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. کہا اچھا چلو ایسا کرو, اپنے اپنے خداؤں کی کوالٹیز بتاؤ, ان کے اندر کیا کیا خوبی پائی جاتی ہے. وہ کہنے لگے جناب یہ دعائیں قبول کرتا ہے, یہ بارش بس آتا ہے, یہ جناب بیماروں کو شفا یابی دیتا ہے, یہ جناب ہمیں تندرستی دیتا ہے, یہ کاروبار میں ترقی لاتا ہے. ہر ایک کی انہوں نے الگ الگ کوالٹی بتا دی. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں, جن کے اندر تم اپنی ذہنوں کے مطابق سمجھتے ہو ان کے اندر یہ خصوصیات ہیں. ایک وہ رب العالمین بھی ہے جس کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہیں, اور اس کی ذاتی ہیں, ان کو تم نے دی ہوئی ہیں, اس کی ذاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کیا ہوا, اس نے کہا اچھا ایسا کرو 2-4 کلو مینو بھی بن کے دے دو. اپنے علاقے کے لیے اس نے وہ بت لیے اور وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اپنے علاقے کے بعد علاقہ, اس کا علاقہ کون سا تھا جی؟ عرب علاقہ تھا. عرب کے اندر جب دوبارہ پہنچتا ہے, بیت اللہ شریف کے اندر آ کے اس نے بت رکھ دیے اور لوگوں کے سامنے اس کی کوالٹی بیان کرنے لگے. جناب اے بت دی اے خصوصیت ہے, یہ والا کام کرتا ہے, یہ والا کام کرتا ہے. جب اس نے یہ چیز شروع کی تو عرب کے اندر پوجا پاٹ شروع ہو گئی, اور وہاں سے یہ پوجا کا سلسلہ عرب کے اندر نکلتا ہے. 2 بتوں کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ویسے تو کئی بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے, 2 بت. ایک بت ہے جی, اس کا نام تھا بدھ. کیا نام تھا؟ ویسے انہوں نے نام یاد کرنے کی لوڑ بھی دو, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں کچھ تاریخ کے ساتھ وابستگی ہماری ہو جائے. بدھ یہ بدھ کا نام ہے, اور دومت الجندل یہ ایک مقام ہے, وہاں پہ انہوں نے یہ بدھ رکھا ہوا تھا. اب اس کی طرح دیکھیے گا حرکات و سکنات کیسی. بدھ کو کس انداز میں رکھا ہے, آگے کی طرف اس کی تلوار لٹک رہی ہے, کندھے کے اوپر جناب انہوں نے وہ کمان رکھی ہوئی ہے, دوسرے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے تیر دان رکھا ہوا ہے, اس کے اندر کچھ تیر پڑے ہوئے ہیں, اور ایک طرف اس کے نیزہ رکھا ہوا ہے, تلوار لٹک رہی ہے. خدا تو نہ ہے کہ جنگجو ہے, یہ تو جنگی لباس ہے نا جناب. سب آپ بھی اس بات کو تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اے خدا تو نہ ہے, یہ تو کوئی جنگجو آدمی ہوا. بہرحال اس قسم کو انہوں نے بت تیار کیا, اس کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. حارثہ اجدادی یہ اپنے مالک نامی بیٹے کو بھیجتا ہے, اور یہ عمر بن لحی جو ہے اس کے ابا و اجداد میں سے, اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور تم جا کے وہ بت کو جا کے جو اس کو خدا, جس کو وہ خدا کہتے تھے, کہا اس کو جا کے دودھ پلایا کرو. یہ اس کو دودھ بھی پلاتے. کلب نامی لوگ ہیں قبیلے کے جو اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ ان کے ایک بت کا تعارف ہے. ایک اور ان کا بت تھا, اس کا نام تھا عزا. لات منات عزا حبل, یہ آپ کتابوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں. عزا نامی بت ہے جی, اور یہ وادی حراز کے اندر واقع ہے, وہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا. قریش اس کی پوجا کرتے تھے. دراصل یہ ایک شیطانہ تھی. اب وہ چڑیل تھی یا عورت تھی اس کی وضاحت نہیں ملی, لیکن یہ ایک شیطانہ تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پھر یہ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کو قتل بھی کر دیا.
ببول کے 3 درختوں کے درمیان اس کا مسکن تھا، اور پھر جب خالد بن ولید نے اس کو قتل کیا تو وہیں اس ٹائم یہ رہتی تھی۔ اور دیگر جو بت تھے ان کے، اس کے علاوہ اس بت کی جو ہے نا یہ لوگ زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ کس کی؟ عزا نام کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ عزا۔ اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک خاص جگہ بنائی تھی جہاں یہ اپنے جانوروں کو جا کے ذبح بھی کیا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ جو ہیں وہ لات، منات، عزا اور حبل، اس کو جو ہے نا کہا کرتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اس طرح بیٹیاں سمجھ کے پھر ان کی جو ہے تو پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے کئی لوگ تھے جو ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، جو سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، سورج کے ساتھ چاند کی پوجا بھی کرتے تھے، چاند کے ساتھ جو سورج کے مختلف سیارے ہوتے ہیں ان کی پوجا بھی کرتے تھے، اور یہ مختلف قبیلے تھے جو مختلف چیزوں کی یہ پوجا پاٹ کیے کرتے تھے۔ اور ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان پوجا والی جگہوں پہ حیوانوں کو بھی ذبح کیا کرتے تھے، اور سن کے آپ حیران ہوں گے کبھی کبھی انسانوں کو بھی ذبح کر دیا کرتے تھے۔ بتوں کے نام کے اوپر انسانوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ صرف ذبح نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی گوشت بھی کھا لیتے تھے، کبھی کبھی ان کا خون بھی پی جائے گا۔ یا رب کا کتنا شکر ہے، ہم آج اگر ہمیں کچھ صرف یہ ہو جائے نا کہ ہم مرغی ذبح کروانے جائیں اور جناب اس کی 1-2 چھینٹ ہمارے اوپر پڑ جائے، ہم آگ اس کو دھو لیتے ہیں اور بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ خون میرے جسم پہ کیسے لگ گیا ہے۔ تو پھر رب کا شکر نہ ادا کریں جس نے ہمیں بت پرستی سے محفوظ رکھا اور ایک وحدہ لا شریک یعنی اپنی ذات کے سامنے جھکا دیا۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرما دیا۔ اور کیسے محفوظ فرمایا؟ یہ جس کے ذریعے ہم محفوظ ہوئے نا وہ 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت اسی مبارک مہینے کے اندر آمینہ کی گود سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور ہم گناہگاروں کے مقدر کو چمکا کے رکھ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، آتا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، حضور کی آمد۔ بیان میں کر رہا ہوں، آپ نے صرف سماعت کرنا ہے، لیکن زبان سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ اب دیکھیں جی وہ کس قسم کے معاملات میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمیں کھانا بھی دیتے ہیں، یہ ہمیں بارش بھی دیتے ہیں، یہ جناب کھاتے وغیرہ بھی ہیں۔ جس طرح وہ دودھ پلانے جاتا ہے، ذہن تھا وہ پیتا تو پلاتے تھے، وہ اس کے بعد جا کے جو چڑھاوے دیتے تھے یہ ذہن تھا کہ یہ کھاتے ہیں تو تبھی جا کے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہماری فریادیں سنتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے یہ ہر قسم کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں جس وحدہ لا شریک کے در پہ جھکایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب آئیں ذرا دیکھیں، ان لوگوں کے عقائد کو بھی سامنے رکھیے گا اور اپنے عقائد کو بھی سامنے رکھیے گا۔ فرمایا میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں، تم الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے ہو، نہیں کوئی بت عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 کے اندر رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے لا الہ الا ہو، فرمایا عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، فرمایا تمہارا معبود وہی ہے اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک وحدہ لا شریک کے در پہ جھکایا، اور جس محبوب ہستی نے ہمیں لا کے جھکایا ان کا نام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کبیرہ، وہ اپنے بتوں کو کھلاتے تھے۔ میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے جس رب کی تمہیں بارگاہ میں جھکایا ہے وہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے بھی پاک ہے۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 2 پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ اعلان فرما رہا ہے اللہ الصمد، فرمایا وہ بے نیاز ہے۔ یہ جن چیزوں کی تمہارے بتوں کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو وہ سنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، نہیں نہیں وہ سن بھی نہیں سکتے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 حضور فرماتے ہیں جس رب کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ میرا رب سننے والا بھی ہے، وہ میرا رب دیکھنے والا بھی ہے۔ اگلی آیت سنیے، فرمایا تم کہتے ہو کہ ہمارے اور بھی خدا ہیں، نہیں نہیں
اور کوئی خدا نہیں، اے معبود تم فرماؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول قرآن پاک ذکر فرما رہا ہے، قل هو اللہ احد، اے معبود تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ کوئی اور کہتا تو مانتے نہ مانتے، کوئی اور کہتا تو کوئی سنتا نہ سنتا۔ یہ اس معبود کی بات ہو رہی ہے جس نے ہمیں ایک بات لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا۔ حضور نے کہہ دیا، ہم نے فوراً سے مان لیا۔ تم کہتے ہو کئی خدا، فرمایا نہیں کئی خدا نہیں ہے، بلکہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں، وہ اپنی صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو، وہ بولتے نہیں، تم کہتے ہو چونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا ابراہیم تم دیکھتے نہیں ہو یہ بیچارے سن نہیں سکتے، فرمایا جب سن نہیں سکتے تو خدا کیوں بنا رکھے ہیں؟ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک، جب آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، آپ جب اس کے پاس گئے، رب نے اعلان فرمایا، کیا ندا فرمائی؟ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب فرما رہا ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی بہرا گونگا اور اس قسم کا نہیں ہے، ہمارا رب بولتا بھی ہے، ہمارا رب دیکھتا بھی ہے، ہمارا رب سنتا بھی ہے۔ جس طرح وہ سنتا ہے وہ اسی کی شان، جس طرح وہ بولتا ہے وہ اسی کی شان، اور جس حبیب کو اس نے ظاہر فرمایا وہ بھی اسی کی شان۔ سبحان اللہ کبیرہ۔ اگلی آیت سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ بیٹیاں رب کی، تو کس کو کہا کرتے تھے؟ لات، منات، عزا کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، یہ خود بھی اولاد سے پاک ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو یہ ساری طاقتیں رکھتے ہیں بت وغیرہ، فرمایا نہیں یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور قادر ہے۔ یہ ساری قرآن پاک کی آیات ہیں جناب۔ آگے سنیں، تم کہتے ہو کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، نہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتے، جو سن نہیں سکتے وہ جانتے کیا ہیں؟ فرمایا سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 98 کے اندر فرمایا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ شان رکھتا ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو محیط ہے۔ میرا رب بلندیوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، تحت الثری میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کے اوپر بھی جو خیال گزرتا ہے میرا رب اس سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ حضور نے ہمیں اس رب کی طرف بلایا ہے، حضور نے ہمیں اس ذات کی طرف بلایا ہے۔ وہ دیکھو نا اپنے اپنے بت بنائے اور نہ جانے کیسے کیسے غلیظ قسم کے وہ لوگ اور غلیظ قسم کی چیزیں بنا کے ان کے سامنے انہوں نے ماتھے ٹیکے ہوئے۔ انسان کی سب سے عظمت والی چیز اس کے پورے جسم کے اندر اس کی پیشانی ہوتی ہے۔ انسان کو ذلیل بھی کرنا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں جناب نکنا لکیرہ گڑھ دلے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماتھا کسی کے سامنے نہیں ٹیکا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ 12 ربیع الاول کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صورت میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے کیا کہنے کہ اس نعمت نے ہمیں کسی اور کی طرف نہیں جھکایا، ایک وحدہ لا شریک کے در کے اوپر جھکایا۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسی نعمت کی قدر کرتے رہیں، جب تک زندہ ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بھی یہی بتایا کہ اس نعمت کی قدر کرنا، وہ حضور کی ذات ہم اب بھی سن رہے ہیں، اسی نعمت کی قدر کی جائے گی، حضور کی ذات، اور انشاءاللہ رہتی زندگی تک اپنی نسلوں کو بھی پیغام دے کے جائیں گے کہ نبی علیہ السلام کا میلاد ہمارے بڑوں نے بھی منایا ہے، ہم بھی مناتے رہے ہیں۔ اے ہماری آنے والی نسلوں تم بھی حضور کا میلاد کرتے رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی میلاد ہی کے اندر ساری برکتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے میلاد پاک کی برکت ہی یہ ہے کہ آج ہم وحدہ لا شریک کے در پہ جھکتے ہیں، آج ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ جس نبی نے بیٹی کو بیٹی کا مقام، والدہ کو اس کا مقام، والد کو اس کا مقام، ہر ایک کو جو الگ الگ مقام عطا فرمائے ہیں،
وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کے نام رہتی زندگی تک اسی اسلام کے اوپر ہمیں قائم رکھے، اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور کل بروز قیامت مالک الملک اسی ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ فرمائے، آمین۔